ओमान मशरिक़ वस्ता में वाक़ एक खूबसूरत और तारीख़ी मुल्क है जो अपनी कदीम रिवायात, बेहतरीन कुदरती मनाजिर और शानदार सकाफती विरसे के लिए जाना जाता है। ओमान की तारीख हज़ारों साल पर मुहित है और ये मुल्क कदीम तिजारती रास्तों का मरकज़ रहा है। इसकी जोग्राफियाई अहमियत ने इसे हमेशा से एक अहम मकाम बनाया है जहां मशरिक़ और मगरिब की तहजीबें आकर मिली है। जोग्राफिया और कुदरती मनाजिर। ओमान का कुल रकबा तकरीबन 3,09,500 मुरब्बा किलोमीटर है और ये 3 बड़े हिस्सों में तकसीम है। शुमाल में अल जबालुल अख्दर, वस्ती ओमान का सहरा और जनूब में ज़फ़ार का पहाड़ी इलाका। ओमान की साहिली पट्टी 1700 किलोमीटर तवील है जो बहर अरब और खलीज ओमान तक फैली हुई है। इसकी साहिली पट्टी पर वाक़े साफ पानी के साथ हसीन साहिल, मरजान की चट्टानें और कदीम माहीगीरी के गाउन ओमान को एक मुनफरद हैसियत देते हैं। तारीख। ओमान की तारीख का आगाज हजारों साल पहले हुआ और ये इलाका कदीम समंदरी और तिजारती रास्तों का अहम मरकज रहा है। ओमान के लोग सदियों से समंदरी तिजारत में मशगूल रहे हैं और ये ओमान के बाहरी जहाज़ों ने अफ्रीका, एशिया और अरब दुनिया के दरमियान तिजारती राबिते कायम किए। ओमान के तारीख़ी किले और कसर जैसे नज़बी का किला और बेहलाक का किला मुल्क की कदीम तारीख की निशानियां हैं। सकाफत और रिवायात। ओमान की सकाफत अरब दुनिया की कदीम रिवायात से गहरी जुड़ी हुई है। ओमानी मुआशरा अपने मेहमान नवाजी, अखलाक़ी इक़दार और एहतराम के उसूलों पर फ़ख्र करता है। ओमान की मौसीकी, रक़्स और दस्तकारी में कदीम अरब सकाफत की झलकियाँ मिलती है। अल-रुबाबा नामी रिवायती मौसीकी का आला और आज़िफ़ नामी रक़्स ओमान की सकाफती विरासत का हिस्सा है। मईशत। ओमान की मईशत का बड़ा हिस्सा तेल और गैस की सनत पर मुनहसर है, लेकिन हालिया बरसों में हुकूमत ने मईशत की तनव्वुर के लिए इक़दाम किए हैं। सयाहत, माहीगीरी, ज़राअत और खिदमत के शोबे ओमान की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ओमान की हुकूमत ने सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए कई मंसूबे शुरू किए हैं, जिनमें होटलों की तामीर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और तारीख़ी मकामात की बहाली शामिल है। सयाहत। ओमान की सयाहत की सनत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ के कुदरती मनाजिर, तारीख़ी मकामात और सकाफती रिवायात दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। मस्कत, निज़वे, सोहार और सलाला जैसे शहरों में कई तारीख़ी और सयाहती मकामात मौजूद है। ओमान की शानदार वादियों, पहाड़ों, सहराओं और साहिलों पर सैर व तफरीह के कई मौक़े मौजूद है। ओमान का मुस्तक़बिल। ओमान अपने कुदरती वसाइल, मुस्तहकम हुकूमत और मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी की बदौलत मशरिक़ वस्ता में एक अहम मुल्क बनकर उभरा है। ओमान के नौजवानों की तालीम और तरबियत पर हुकूमत की तवज्जो और मईशत को जदीद बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात मुल्क के मुस्तक़बिल को रोशन और मुस्तहकम बना रहे हैं। ओमान एक ऐसी सरज़मीन है जहां कदीम रिवायात और जदीद तरक्की एक साथ चलती है। यह मुल्क अपनी जोग्राफियाई अहमियत, तारीख़ी विरसे और सकाफती खूबसूरती के बाइस दुनिया भर में जाना जाता है। ओमान की सरज़मीन, इसकी मेहमान नवाजी और इसके लोगों की मोहब्बत भरी तबीयत एक मुनफरद तजर्बा फराहम करती है जो हर सयाह को यहाँ आने पर मजबूर करती है। ओमान की कदीम तहजीबें और तारीख़ी अहमियत। ओमान की तारीख न सिर्फ अरब बल्कि दुनिया की कदीम तहजीबों से जुड़ी हुई है। ओमान का कदीम नाम मजान था जो तांबे के हवाले से मशहूर था। कदीम मिस्र, मेसोपोटामिया और वादी सिंध की तहजीबों के साथ ओमान के तिजारती ताल्लुकात थे। ओमान के लोग न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि समंदर में भी महारत रखते थे और ओमान के जहाज अफ्रीका और हिंदुस्तान तक तिजारत करते थे। आर्कियोलॉजिकल साइट। ओमान में मुतादिद आर्कियोलॉजिकल साइट मौजूद है जिनमें सदियों पुरानी कब्रें, किले और आसार शामिल है। अशर्क़िया में मौजूद बाद के मकाम पर वाक़ कब्रें तकरीबन 3000 कबल मसीह की है और यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसा साइट में शामिल है। ये आसार ओमान के लोगों के कदीम तर्ज ज़िंदगी और इनके फ़न तामीर का मज़हर है। सकाफती त्यौहार और रसूमात। ओमान में सकाफती त्यौहार और रसूमात की खास अहमियत है जिनके ज़रिए मुल्क की तारीख, मज़हब और सकाफती रिवायात को ज़िंदा रखा जाता है। ओमान में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे अहम ईद उल फितर,
اور عید الاضحیٰ ہے جو اسلامی تقویم کے اہم مواقع ہے۔ موسیقی اور رقص: عمانی موسیقی میں موقش اور برزان جیسے روایتی انداز شامل ہے جو خاص مواقع پر پیش کیے جاتے ہیں۔ عمان کا روایتی رقص الحراس یا العازی ہے جس میں مردوں کا گروپ تلواروں کے ساتھ رقص کرتا ہے۔ یہ رقص جنگجوؤں کی بہادری اور قوم کی اتحاد کی علامت ہے۔ جدید عمان نے گزشتہ چند دہائیوں میں تیزی سے ترقی کی ہے۔ سلطان قابوس بن سعید کی قیادت میں عمان نے ایک جدید ریاست کے طور پر خود کو مستحکم کیا ہے جس میں تعلیمی نظام، صحت کی سہولیات اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ تعلیم اور صحت: حکومت نے تعلیم کے شعبوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے جس کی وجہ سے عمان میں خواندگی کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ عمان کی یونیورسٹیاں اور کالجز اعلیٰ معیار کی تعلیم فراہم کر رہے ہیں اور ملک کے نوجوانوں کو عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے قابل بنا رہے ہیں۔ صحت: عمان میں صحت کی سہولیات بھی جدید ہے جہاں بڑے بڑے ہسپتال اور کلینک عوام کو معیاری صحت کی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ عمان کی حکومت نے دیہی علاقوں میں بھی صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کئی منصوبے شروع کیے ہیں۔ عمان کی معیشت میں تنوع: اگرچہ عمان کی معیشت تیل اور گیس پر منحصر رہی ہے لیکن حکومت نے معیشت کو متنوع بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ عمان نے خاص طور پر سیاحت، زراعت اور ماہی گیری کے شعبوں میں ترقی کی ہے۔ سیاحت عمان کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ عمان کی حکومت نے سیاحت کی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے کئی منصوبے شروع کیے ہیں جن میں ہوٹلوں کی تعمیر، تاریخی مقامات کی بحالی اور بین الاقوامی پروموشن شامل ہے۔ عمان کے خوبصورت ساحل، تاریخی قلعے اور قدرتی مناظر سیاحوں کے لیے بڑے دلچسپی کے حامل ہیں۔ زراعت اور ماہی گیری عمان کے قدیم پیشے ہیں اور آج بھی عمان کی معیشت میں ان کا ایک اہم مقام ہے۔ حکومت نے جدید زراعت کے طریقے اپنانے اور ماہی گیروں کی سہولت کے لیے کئی منصوبے شروع کیے ہیں۔ عمان کے مستقبل کا منظر روشن نظر آتا ہے۔ حکومت نے معیشت کی تنوع، نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اور بین الاقوامی تعلقات میں توازن پر خاص توجہ دی ہے۔ عمان کی قیادت نے ملک کو سیاسی اور اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن رکھا ہے جو کہ ایک مستحکم اور خوشحال مستقبل کی ضمانت ہے۔ بین الاقوامی تعلقات: عمان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ متوازن اور غیر جانبدار رہی ہے۔ عمان نے ہمیشہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں امن و امان کے قیام میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عمان ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنی قدیم روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جدید دنیا کے چیلنجوں کا کامیابی سے سامنا کیا ہے۔ یہ ملک نہ صرف اپنے لوگوں کے لیے بلکہ دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھی ایک پرکشش مقام ہے۔ عمان کی تاریخ، ثقافت اور قدرتی خوبصورتی ایک ایسی داستان ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ عمان کی آبادی مختلف ثقافتوں، قومیتوں اور پس منظر کے افراد پر مشتمل ہے۔ 2024 کے تخمینے کے مطابق عمان کی کل آبادی تقریباً 5.5 ملین ہے۔ اس آبادی میں عمانی شہریوں کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں غیر ملکی تارکین وطن اور مہاجرین بھی شامل ہیں جو ملک کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آبادی کی ساخت: عمان کی آبادی کی ساخت میں عمانی شہری تقریباً 60% ہے جبکہ باقی 40% غیر ملکی تارکین وطن پر مشتمل ہے۔ یہ غیر ملکی زیادہ تر جنوبی ایشیا، جنوبی مشرقی ایشیا اور افریقہ کے مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ عمان کی معیشت میں ان تارکین وطن کا اہم کردار ہے، خاص طور پر تعمیرات، خدمات اور مختلف صنعتوں میں۔ شہری اور دیہی آبادی: عمان کی آبادی کا بڑا حصہ شہری علاقوں میں رہتا ہے، خاص طور پر مسقط، سلالہ اور سوہارا جیسے بڑے شہروں میں۔ یہ شہر عمان کے اقتصادی اور تجارتی مراکز ہیں جہاں تعلیم، صحت اور روزگار کے بہتر مواقع دستیاب ہیں۔ دیہی علاقوں میں آبادی کم ہوتی ہے لیکن وہاں بھی زراعت، ماہی گیری اور دیگر پیشوں کے ذریعے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ نوجوانوں کی آبادی: عمان کی آبادی میں نوجوانوں کا تناسب زیادہ ہے۔ ملک کی 50% سے زیادہ آبادی 30 سال سے کم عمر کی ہے جو عمان کی مستقبل ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ عمان کی حکومت نے نوجوانوں کی تعلیم، تربیت اور روزگار کے مواقع
فراہم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں تاکہ وہ ملک کی معیشت میں مثبت کردار ادا کر سکے۔ آبادی کی ترقی: پچھلی دہائیوں میں عمان کی آبادی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہتر صحت کی سہولیات، زندگی کے بہتر معیار اور تارکین وطن کی آمد ہے۔ عمان کی حکومت آبادی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف منصوبے تیار کر رہی ہے تاکہ ملک کے بنیادی ڈھانچے اور وسائل پر دباؤ نہ پڑے۔ عمان کی آبادی ملک کی ثقافتی اور اقتصادی ترقی میں ایک اہم عنصر ہے۔ متنوع آبادی مختلف قومیتوں اور پس منظر کے لوگوں کے ساتھ مل کر عمان کو ایک متحرک اور جدید ملک بناتی ہے۔ عمان کی آبادی کا یہ تنوع اس کی معیشت، ثقافت اور معاشرتی زندگی میں مثبت اثرات ڈال رہا ہے اور عمان کے مستقبل کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ عمان کے لوگ اپنے دوستانہ مزاج، مہمان نوازی اور ثقافتی روایات کے احترام کے لیے مشہور ہے۔ عمانی معاشرہ صدیوں پرانی روایات اور اقدار پر مبنی ہے جو اسلام اور عرب ثقافت سے گہری جڑیں رکھتی ہے۔ معاشرتی ڈھانچہ: عمانی معاشرہ قبائلی نظام پر مبنی ہے جہاں خاندان اور قبائل کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ہر قبیلہ اپنی مخصوص روایات اور ثقافتی خصوصیات کے لیے جانا جاتا ہے۔ عمان میں قبیلی شناخت ابھی بھی مضبوط ہے، لیکن ساتھ ہی ملک نے جدیدیت کو بھی اپنایا ہے۔ یہ امتزاج عمانی لوگوں کو قدیم اور جدید دنیا کے درمیان ایک توازن برقرار رکھنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ مہمان نوازی: عمانی لوگ اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے۔ چاہے آپ شہر میں ہو یا دیہی علاقے میں، عمانی لوگ اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے ان کے ساتھ عزت اور احترام کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ مہمان نوازی عمانی ثقافت کا ایک لازمی جز ہے اور اس کا اظہار مختلف مواقع پر کیا جاتا ہے، جیسے شادی، بیاہ، تہوار اور روزمرہ کی ملاقاتوں میں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ عمان کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ کامنٹس میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔